السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے اور بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم عبادات پر بہت زیادہ فوکس کریں، کیونکہ عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور درود پاک ایسی عبادت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں خاص الخاص قرب عطا فرماتی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور اس مہینے میں اپنی عبادات پر فوکس رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اس مہینے میں دورہ قرآن اٹینڈ کریں یا بہت زیادہ قرآن کریم کے درس و تدریس کی محافل میں ہمیں جانا چاہیے۔ تو میں کنفیوز ہوں، مجھے اس بارے میں رہنمائی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سمجھنا یہ ایک بالکل غیر اہم چیز ہے، اور اگر ہم اس طرف چل پڑے تو پھر ہمارا ایمان نہیں بچے گا۔ ہمیں ایمان بچانے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھیں اور عبادات کریں۔ یہی سوال ان کا ہے، اور یہ ہمارا ایک معاشرے کا خاص طبقہ ہے جن میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس کانسیپٹ میں سے کیا سچ ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سچ اور حقیقت ہے کہ درود پاک ہمیں بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ درود پاک ہی ہمارے آقا کے امتی ہونے کا ایک ثبوت ہے، ان سے محبت کا ثبوت ہے، اور درود ہی ایسی چیز ہے کہ جو میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نگاہ میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک ثبوت دیتے ہیں درود کی کثرت کر کے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس سے بڑی محبت ہو، ہم اس کی مثال اپنی عام زندگی میں لیتے ہیں۔ اگر ایک بیوی ہے، اس کو اپنے شوہر سے بے حد محبت ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ کہتی ہے میں صبح سے شام تک آپ کی محبت کے قصیدے پڑھوں گی، قصیدے لکھوں گی، اور بس آپ کے تصورات میں رہوں گی، اور لیکن مجھ سے آپ کا گھر نہیں سنبھالا جاتا، نہ تو میں آپ کے گھر کے نظام کو چلا سکتی ہوں، نہ میں گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں، نہ ہی میں کوئی بحیثیت بیوی اپنی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، اور میں بس سارا دن میں آپ کی تعریفیں کروں گی اور آپ پہ قصیدے پڑھوں گی۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسی بیوی کس شوہر کے لیے قابل قبول ہے؟ ہے کسی کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبت کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ محبت جو ہے یہ تو عمل مانگتی ہے، یہ تو کردار مانگتی ہے، اور محبت ہے کیا؟ محبت یہی ہے نا کہ محبوب کی مرضی میں ڈھل جانا، اور محبوب کی پسند میں اپنی پسند کو ختم کر دینا، ڈھال دینا، سب کچھ اس کا یہی محبت ہے نا۔ تو ہمیں تو اپنے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہے، اور جتنی ہمیں محبت ہے، کیا صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی؟ انہیں تو ہم سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا، حقیقت میں وہ تو ان کے قرب سے فیض یاب ہوئے تھے، تو وہ تو دل و جان سے مر مٹتے تھے، وہ تو بات ہی ایسے کرتے تھے کہ میرے والدین آپ پہ قربان۔ تو جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دن کو ساری ذمہ داریاں پوری کرتے تھے، اور رات کو کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ وہ جو لمبا لمبا قیام اللیل کیا کرتے تھے صحابہ کرام، اس میں کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمارے لیے اترا، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آمنے سامنے مت لے کے آئیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اصل محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ رسول اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ میری ذات تک رہو، نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگتے، وہ تو سب اللہ کے لیے کرواتے ہیں۔
وہ رسول اللہ تو ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنا تعارف اپنے رسولوں کے ذریعے کرواتا ہے، اور رسول کی محبت اور اتباع اس لیے کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا بار بار کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو رسول کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ وہ رسول کی اطاعت تو ممکن ہے، اللہ کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ میری ہی اطاعت ہے۔ تو جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ محبت کرتے تھے یا ہم محبت کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ رب تک پہنچنے کے لیے۔ رسول اللہ نے کیا اپنی عبادت کروائی تھی صحابہ سے؟ نہیں، رسول اللہ نے رب کی عبادت کروائی تھی۔ جب آقا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ تو تعارف ہے، اللہ کا تعارف کرواتے تھے۔ اور اس کانسیپٹ کو پلیز کلیئر کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم انہی کی محبت میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں کس نے کہا قرآن پڑھو؟ ہمیں انہوں نے کہا پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا پیغام ہے، یہ ہم پڑھیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا، اس کی اتباع کرنا اور آپ کے پیغام کو سمجھنا۔ آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ اللہ اکبر اسے سوچ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے جوڑ رہے ہیں ہمیں، اللہ سے جوڑتے ہیں وہ، اور اللہ سے جب جوڑتے ہیں تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ یہ قرآن ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے گا، لیکن نسبت آقا کی چلے گی۔ ہیں ہم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی سے فیض لے کے اللہ تک پہنچیں گے۔ بس اس کانسیپٹ کو آپ لوگ کلیئر کر لیں، اور یہ جو جھگڑے ہیں ان سے نکل آئیں۔ اس قرآن کے ذریعے ہی ہم نے رب تک پہنچنا ہے، اور یہی قرآن ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں رب سے محبت ہوگی، اور رب سے محبت کا جو ثبوت ہے وہ آقا سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پیروی کرو اللہ کی اور پیروی کرو رسول کی۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ تم فاتبعونی، حضور پاک سے کہوایا گیا تھا نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو آقا کی اتباع میں چلنے کے لیے ہمیں قرآن لازم ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھے سیکھے بنا ہم اس دین اسلام کے رستے پر گم ہو جائیں گے، ہم نہیں چل سکیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، تو وہ انعام یافتہ لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے قرآن پڑھنے والے تھے۔ قرآن کو مت نکالے سینٹر سے، مت آمنے سامنے مد مقابل کسی چیز کو لے کے آئیں۔ یہ سب ایک ہی رستہ ہے، اور سب یہ مراحل ہیں جن میں سے ہم نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب یہ بڑی ضروری بات ہے کہ قرآن کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کو احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو وہاں سے پڑھنا ہے جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ ادب سکھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن ہمیں بے ادبی سکھانے لگے، اور جہاں سے قرآن پڑھ کے ہمارے اندر سے ادب نکل جائے، محبت رسول نکل جائے، وہاں سے ہمیں محتاط ہو جانا ہے۔ یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ دراصل وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے سے پھر بے ادب ہو جاتے ہیں، تو وہ اس احتیاط کی وجہ سے شاید یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے پلیز ہم نے محتاط رہنا ہے۔ قرآن ادب سکھانے کے لیے آیا ہے، بے ادب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ قرآن پڑھنے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ تو رسول کو بائی پاس ہم کبھی نہیں کر سکتے، اور رسول کی اتباع، رسول سے محبت، رسول سے عقیدت، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے قرآن پڑھیں جہاں سے ہمیں محبت رسول جو ہے وہ ملے، ہم میں بے ادبی نہ آئے، ہم میں سرکشی نہ آئے، علم کا تکبر اور غرور نہ آئے۔ بس یہی سوال جو آپ نے کیا تھا، یہی اس کا جواب ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسی آڈیو کو دوبارہ سنیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔